الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ ہم نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بھی بتایا، اور اس کے بعد آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بیگمات، ہماری مائیں، ازواج مطہرات کا تذکرہ خیر کیا۔ آج ہم بات کریں گے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اولاد کا۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے 2 بیٹے اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئے۔ آپ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب ہیں، آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ ہیں، آپ کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہیں، آپ کی چوتھی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے ایک بیٹے قاسم ہیں، ایک بیٹے عبداللہ ہیں، اور ایک بیٹے ابراہیم ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی باندی ہیں، ان کے بطن اطہر سے ہوا۔ ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، آپ کی شہزادی، آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی پیدائش پر بہت مسرت ہوئی، بہت آپ خوش ہوئے۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بڑے لاڈ اور ناز سے پالا۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا جس کا نام علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام امامہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ہجری میں 41 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جنازہ پڑھایا اور خود قبر میں اتارا، اور آپ ان کی وفات پر بڑے غمگین رہے۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوت سے تقریباً 7 برس پہلے ہوئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر بھی نبی دو عالم علی نبینا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ کی لخت جگر تھیں، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو سیدہ رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شرکت فرمانا چاہتے تھے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مدینہ میں رکیں اور رقیہ کی تیمارداری کریں، رقیہ کا خیال کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعزازاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اسی سال ہوا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فاتح بن کر مدینہ میں واپس لوٹے تو آپ کو آپ کی بیٹی کی وصال کی خبر ملی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بات سے بہت غمگین ہوئے، اور آپلا نبینا علیہ السلام نے کثیر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ تیسرے نمبر پر آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ ام کلثوم آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی نور نظر ہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت
بعثت نبوت سے تقریباً 6 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد 3 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی طے پایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 برس رہیں۔ 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپلا نبینا علیہ السلام کو ان کے وصال پر بہت صدمہ ہوا۔ آپ انتہا غمگین ہوئے۔ آپ نے خود جنازہ پڑھایا، اور جنازہ تدفین کے بعد آپ بڑی دیر تک ان کی قبر پر بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کی جب سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے ایک بات فرمائی، اور یہ بات یقیناً حقیقت بھی تھی، کیونکہ نبی حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر نبی علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نبینا علیہ السلام کی 4تھی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کا سرور تھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوت سے تقریباً 5 سال قبل ہوئی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے متوجہ کیا کہ آپ نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس پورے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ میں مختصر اس کو عرض کی دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ فاطمہ کے لیے آئے ہو، رشتہ لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ جاؤ، بھیج دیا۔ پھر آپ نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ سے اس کی مرضی پوچھو۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کی رضا پوچھا کریں شادی کرنے سے پہلے۔ ان کے اوپر رشتے تھوپے نہیں جاتے۔ اسلام کا یہ درس نہیں ہے۔ اسلام کا درس یہی ہے کہ پہلے لڑکی کی رضا پوچھی جائے، بیٹی کی، بہن کی رضا پوچھی جائے۔ جب انہوں نے ہاں کی تب نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی دو عالم علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ آپ نے بہت سے خصائص حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا فاطمہ تتشرف انتی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تیرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے سیدہ کے بچے ہوئے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی 2 بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ وقت کے بعد ہی ہو گیا۔ سن 11 ہجری میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے والی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کے گھر والی حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، اور سیدہ کا جنازہ ایک روایت کے مطابق خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ روایت زیادہ مضبوط ہے،
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اور ایک بات میں یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، آپ کی یہ بات امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اپنے آپ کو ڈھانپا کرتی تھی، چھپایا کرتی تھی، پردہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جنازہ ایسے وقت میں لے کر جانا کہ جس وقت میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے۔ آپلا نبین علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو طیب اور طاہر بھی کہا گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپلا نبین علیہ السلام ان کی وفات پر بہت زیادہ دکھ میں چلے گئے۔ جتنا ان کی ولادت کے وقت میں خوش ہوئے، ان کی وفات پر اتنا ہی زیادہ صدمہ اور دکھ ہوا۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جن کے نام پر آپلا نبین علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ ان کا وصال بھی بچپن میں ہی ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی باندی ہیں، ان کے بطن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت 8 ہجری میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام عالیہ، وہاں پر سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہوئی۔ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کی خبر آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عالیہ، جس کو اب مشربہ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے مدینہ طیبہ آ کر دی۔ آپلا نبین علیہ السلام یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے، اور اس خوشی میں آپلا نبین علیہ السلام نے حضرت ابو رافع کو ایک غلام بھی عطا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے سر مبارک کے جو بال تھے، ان کے بقدر چاندی خیرات کی اور ان کے بالوں کو دفن فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں اور بہت طویل وقت آپلا نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے لیے کسی کو شفیق نہیں پایا۔ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو ملنے کے لیے حرم کے بالکل قریب ایک محلہ عوالی تھا، وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو دایا تھیں ان کے شوہر لوہار تھے۔ تو جب نبی دو عالم علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوتے تو ان کے گھر میں بہت دھواں ہوتا۔ آپ کچھ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ بتاتے اور پھر واپس تشریف لے آتے۔ آپلا نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم نے پائی، تقریباً 1.5 یا 2.25 سال، 18 ماہ یا کچھ وقت اس طرح آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کا بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا۔ آپلا نبی علیہ السلام نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، خود ان کو تدفین کی، اور حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں ان کی قبر مبارک بنی۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے ان کی قبر پر خود پانی بھی چھڑکایا۔ ہم نے تذکرہ کیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹوں کا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور نواسیوں کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔